अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अंसार सती और आप देख रहे हैं PDTV। DGISPR की जानिब से एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में एक तासुर आम था जिस पे मैं बात करना चाहूँगा। तो आम लोगों का ख्याल ये था कि पाकिस्तान आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो हाजिर सर्विस हों या रिटायर हो चुके हों, उनके ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। और दूसरा ये कि 9 मई के वाक़यात के बाद लोग ये कहते थे कि अगर फ़ौज वाकई 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में सीरियस है तो पहले उनको अपने अदारे के अंदर से कार्रवाई का आगाज़ करना चाहिए, और जिन लोगों की गफलत की वजह से या जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनके ख़िलाफ़ पहले कार्रवाई करे और उसके बाद फिर सिविलियंस और दूसरे आम लोगों की तरफ बढ़ा जाए। तो वही किया फ़ौज ने। और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने वाज़े कर दिया कि किसी भी किस्म की कोई तफरीक नहीं की जाएगी। 9 मई के वाक़यात में जो भी लोग मुलव्विस हैं, चाहे वो कोई फ़ौजी अफसर है, चाहे कोई रिटायर्ड अफसर है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह है या चाहे कोई आम आदमी, उसको किसी भी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा और सब के ख़िलाफ़ बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। आर्मी एक्ट के ज़रिए उनका ट्रायल किया जाएगा और उनको करार वाकई सज़ाएँ दी जाएंगी। तो DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में ये वाज़े कर दिया कि 3 फ़ौजी अफसरान को नौकरी से फारिग कर दिया गया है और उनमें से एक लेफ्टिनेंट जनरल यानी कि कोर कमांडर भी थे। इसके साथ साथ उन्होंने ये बताया कि 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 फ़ौजी अफसरान ऐसे हैं कि जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा चुकी है। इसके साथ साथ जो रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान हैं, 4 स्टार जनरल की नवासी खदीजा शाह की बात वो कर रहे थे। इसके अलावा एक और 4 स्टार जनरल है, उनका दामाद, फिर 3 स्टार जनरल की बेगम और 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद को भी अरेस्ट किया जा चुका है और उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जा रही है। DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी वाज़े कर दिया है कि 9 मई के वाक़यात को ना तो बुलाया जाएगा और ना ही इन वाक़यात के सहूलतकारों और मनसूबा साज़ों को माफ़ किया जाएगा। और जो भी लोग इन वाक़यात में मुलव्विस हैं, चाहे उनका तल्लुक़ किसी अदारे से हो, किसी सियासी पार्टी से हो या कोई माशरे की अहम समाजी शख्सियत हो, उसको किसी भी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि 102 लोगों का ट्रायल आर्मी एक्ट के अंडर जारी है और ये जारी रहेगा। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को जवाब था, जो उन्होंने अपनी समाअत के दौरान जो मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ जो पिटीशन है उसकी समाअत के दौरान जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आर्मी एक्ट के ख़िलाफ़ कार्रवाई को रोक दिया जाएगा, तो DGISPR ने ये वाज़े कर दिया कि 102 लोगों का ट्रायल किया जा रहा है आर्मी एक्ट के अंडर और ये जारी रहेगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा और जो लोग इस ट्रायल में या इस कार्रवाई में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ अवाम की मदद से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सहूलतकारों और मनसूबा साज़ों को किसी भी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। अगर उनको सज़ाएँ ना दी गई तो ये जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं ये दोबारा रिपीट हो सकते हैं और किसी की जान और माल महफूज नहीं रहेगी। इसके साथ साथ जो लोग जेल जाते थे और 2 दिन जेल में रहने के बाद फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करने के बाद अपने घरों को चले जाते थे या उन्होंने इस्तिकाम में पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन किया, तो ये सवाल भी उनसे किया गया कि जो लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने घरों को चले गए या दूसरी पार्टीज ज्वाइन कर लीं तो क्या उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो उनका जवाब ये था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि ये उनका अपना ज़ाती फ़ैसला है कि वो सियासत छोड़ रहे हैं या किसी और पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। अगर वो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस हैं तो उनको भी माफ़ी नहीं दी जाएगी। तो ये जो तासर था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जान छुड़ाई जा सकती है, ये भी गलत साबित हुआ। और जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और जो 9 मई के वाक़यात में इन्वॉल्व हैं उनको किसी भी सूरत माफ़ी नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ एक और सवाल हुआ उनसे कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और जो सोशल मीडिया पर उनकी टीम है, चाहे वो अंदरूनी मुल्क हो या ज़्यादातर जो मुल्क से बाहर हैं, वो लोग ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात एजेंसीज़ ने करवाए, PDM की हुकूमत ने करवाए, फ़ौज ने करवाए। तो उसके जवाब में उनका कहना था कि इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती। और 9 मई के वाक़यात में जिन लोगों ने इश्तियाल दिलाया उनकी वीडियोस मौजूद हैं, उनके ट्वीट्स सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफार्म्स के थ्रू उन्होंने लोगों को इश्तियाल दिलाया और जो जलाओ गिराओ कर रहे हैं लोग, उनकी वीडियोस मौजूद हैं।
تو یہ سارے ایویڈنس موجود ہیں، تو یہ بے بنیاد الزامات ہیں اور ایک جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ جو لوگ سوشل میڈیا پر ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف بیانیہ یا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور سخت کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین، ان کی یہ سٹیٹمنٹ کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کا تعلق چاہے کسی ادارے سے ہو، کسی سیاسی جماعت سے ہو یا کوئی اور شخصیت ہو، اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو کوئی اور شخصیت، اس سے مراد کیا ہے؟ جو میری دانست ہے اس کے مطابق بشرا بی بی کی طرف شاید کوئی اشارہ ہے کہ شاید ادارے کے پاس اور ایجنسیز کے پاس کچھ ایسے ایویڈنس موجود ہوں جس میں شاید نظر آتا ہو کہ بشرا بی بی بھی 9 مئی کے واقعات میں براہ راست ملوث ہیں۔ تو شاید یہ اشارہ ان کی طرف تھا۔ اور ادارے کی جہاں تک بات ہے اور سہولت کاروں کی جو بات ہو رہی ہے، سہولت کار وہ بھی کہ جو 9 مئی کے واقعات میں سہولت کاری جنہوں نے کی اور جنہوں نے 9 مئی کے بعد سہولت کاری کی اور جو ابھی تک کر رہے ہیں، ان کی بھی بات ہو رہی تھی۔ اور یہ ادارے کی جہاں تک بات ہے، سہولت کاری کی بات ہے، تو اسٹریٹ فارورڈ ان کا اشارہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، جہاں پہ اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا چیف جسٹس سے میٹنگ کرتے ہیں، اس کے بعد ایک بینچ بناتے ہیں فوجی عدالتوں کے خلاف۔ حالانکہ اس سے پہلے عمران خان کے دور حکومت میں 25 لوگوں کا فوجی ٹرائل کیا گیا، لیکن نہ اعتزاز احسن نہ لطیف کھوسا کو انسانی حقوق یاد آئے یا ہیومن رائٹس کی انہوں نے کوئی بات کی۔ لیکن اب عمران خان کی باری، وہ میدان میں آ گئے اور چیف جسٹس صاحب نے بھی ان دونوں سے میٹنگ کر کے اس کے بعد پھر بینچ بنایا اور آج سماعت اس پہ چل رہی ہے۔ اور آج کے دن ہو سکتا ہے وہ اپنا کوئی فیصلہ بھی سنا دیں، لیکن دوسری جانب سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی جانب سے اسٹریٹ فارورڈ پیغام دے دیا گیا ہے کہ کسی بھی طرح کی معافی نہیں ملے گی، چاہے وہ کوئی سیاسی لیڈر ہے، کسی ادارے میں بیٹھا کوئی بڑا افسر ہو یا ان کے اپنے ادارے میں بیٹھا کوئی افسر ہو۔ 9 مئی کے واقعات میں انوالو جتنے بھی لوگ ہیں ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ فوج نے ہائی مورل گراؤنڈ سے کارروائی کا آغاز کیا اور سب سے پہلے انہوں نے ادارے کے اندر جو لوگ تھے جن کی غفلت کی وجہ سے 9 مئی کے واقعات ہوئے ان کے خلاف کارروائی کی۔ 3 افسران کو نوکری سے فارغ کر دیا اور باقی 16 کو بھی سزائیں دی گئیں۔ یہ واضح پیغام ہے کہ کسی کی معافی نہیں ہے۔ اور اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ ریٹائرڈ فوجی افسران کے خلاف کارروائی تیز ہوگی۔ وہ لوگ جو کسی بلا واسطہ یا بالواسطہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں ان کے خلاف، ان کی فیملیز کے خلاف، اور اس کے بعد پھر کارروائی آپ کو تیز ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے بعد اسپیشلی عمران خان کی گرفتاری ہو سکتی ہے اور ان کی جو بہنیں ہیں وہ بھی کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھیں۔ ان کا جو بانجا حسان نیازی ہے وہ بھی مطلوب ہے پاکستان کی ایجنسیز کو اور پولیس کو۔ اور دوسرے جو تحریک انصاف کے لیڈرز ہیں جو ابھی تک روپوش ہیں، مراد سعید ہو جائیں یا اور بھی اس طرح کے کافی سارے نام ہیں، تو ان کے خلاف بھی کارروائیاں تیز ہوں گی اور عید کے فوراً بعد عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی معاملے پہ اتنی جلدی کارروائی کی گئی اور اتنے بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگوں کو سزائیں دی گئیں۔ رکاوٹ بننے کا اشارہ جو تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کا، وہ ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف تھا اور گڈ ٹو سی یو اور گڈ لک کہنے والوں کی طرف تھا کہ وہ اس کارروائی میں جو ملٹری کورٹس میں جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، جو آرمی ایکٹ کے انڈر ٹرائل ہو رہا ہے لوگوں کا 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کا، تو ان کی راہ میں رکاوٹیں حائل نہ کریں، ادروائز ان کے خلاف بھی سیریس ایکشن لیا جائے گا۔ تو ملٹری کورٹس میں جو ٹرائل ہو رہا ہے سویلینز کا، یہ کمپلیٹلی جسٹیفائڈ ہے۔ وہ اس لیے کہ 9 مئی کے واقعات ہو چکے تھے اور اس کے بعد 10 مئی کو چیف جسٹس آف پاکستان نے کتنا زبردست انداز میں عمران خان صاحب کو ویلکم کیا، مرسڈیز میں ان کو لے کے آئے اور پھر ایک ضمانتوں کی بارش کر دی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا وہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، چاہے وہ کسی فوجی افسر کے انڈر ہوں، آج کوئی اور آفیسر ہوگا، کل کوئی اور۔ اصل میں جو فوجی املاک ہیں، فوجی تنصیبات ہیں، وہ کسی فرد واحد کی ملکیت نہیں ہے بلکہ وہ ریاست پاکستان کی ملکیت ہیں۔ تو جب 9 مئی کے واقعات ہوئے تو چیف جسٹس آف پاکستان کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ ریاست پہ حملہ تھا اور ان کو چاہیے تھا کہ وہ بجائے کسی ایک پولیس افسر
کہ ٹرانسفر پہ 100 موٹو لیں. اتنے بڑے سیریس معاملے پہ ان کو 100 موٹو لینا چاہیے تھا کیونکہ ایک ریاست پہ حملہ کیا گیا تھا 9 مئی کو. اگر چیف جسٹس آف پاکستان 100 موٹو لے لیتے اور کارروائی کا آغاز کرتے اور تحقیقات ہوتی, ایک بینچ بناتے یا ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیتے تو آرمی ایکٹ کے انڈر ٹرائل سویلینز کا نہ ہوتا. لیکن چیف جسٹس سمیت ہماری جوڈیشری نے بے حسی کا مظاہرہ کیا. انہوں نے یہ سمجھا کہ کسی ایک فرد واحد پہ حملہ ہے, آرمی چیف پہ ہے, کسی کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو نہ ہی کسی جج نے ذکر کیا کسی بھی کیس کی سماعت کے دوران. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک پولیس افسر کے تبادلے پہ ہیئرنگ ہو رہی تھی, تو وہاں سے جو پنجاب الیکشنز کا معاملہ ہے چیف جسٹس نے اٹھایا, 100 موٹو لیا اور پھر انہوں نے تاریخ بھی دے دی پنجاب الیکشنز کی. تو یہ اتنا سیریس معاملہ تھا, لیکن جوڈیشری میں کسی بھی سینئر جج نے سپریم کورٹ کی جانب سے اس میٹر کو نہیں اٹھایا, اور نہ ہی سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان میں سے کوئی 1 2 3 ججز نے چیف جسٹس کو یہ کہا کہ یہ سیریس میٹر ہے, آپ 100 موٹو لے کے ایکشن کریں اور تحقیقات کروائیں کہ 9 مئی کو یہ کیا ہوا. تو اس طرح کی بے حسی کے بعد آرمی ایکٹ کے انڈر ٹرائل اور فوجی عدالتیں کمپلیٹلی جسٹیفائڈ ہیں. تو ملٹری کورٹس کے خلاف جو مقدمہ چل رہا ہے, جو ہیئرنگ چل رہی ہے, سپریم کورٹ آج کوئی فیصلہ دے شاید, لیکن جو ان کا موڈ ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ ان فوجی عدالتوں کو کے خلاف فیصلہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. لیکن DGISPR کی پریس کانفرنس کے بعد ان کو سوچنا پڑے گا کہ وہ فوجی عدالتوں کے خلاف کوئی فیصلہ دیں یا نہ دیں. تو کوئی تیسرا راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ طے کریں کہ کس طرح سے آپ سویلینز کو ہینڈ اوور کریں گے ملٹری کورٹس کو. تو اس طرح کا کوئی ایک نیا پروسیجر شاید سپریم کورٹ کی جانب سے آئے. لیکن اگر سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل نہیں ہوگا تو یہ ان کا فیصلہ مانا نہیں جائے گا, جس طرح پنجاب الیکشنز کا فیصلہ نہیں مانا گیا. اور اس کے بعد مشکلات چیف جسٹس اور ان کے ساتھی ججز کے لیے ہوں گی. اور جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود کے بینچ سے الگ ہو جانے کے بعد یہ بینچ 7 رکنی تھا, اور آج جسٹس منصور علی شاہ حکومت کے اعتراض پہ بینچ سے الگ ہو گئے اور اب 6 رکنی بینچ اس کیس کی ہیئرنگ کر رہا ہے. اور جو اعتزاز احسن صاحب ہیں ان کا بڑا سخت رد عمل آیا ہے. جو حکومت نے اعتراض کیا جسٹس منصور علی شاہ پہ, تو انہوں نے ڈائریکشنز دیں, اور جس طرح انہوں نے پہلے فرمایا تھا کہ گھر کا معاملہ ہے تو انہوں نے چیف جسٹس کو گھر کا سربراہ سمجھ کے ان کو مشورے دیے کہ وزیر اعظم کو فارغ کر دیں, اس کو فارغ کر دیں, اس پہ توہین عدالت لگا دیں, اس کو نائل کر دیں, اس کو نائل کر دیں. اعتزاز احسن صاحب بہت جذباتی ہو رہے تھے, لیکن ان کے جذباتی ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اعتزاز احسن صاحب 9 مئی کے واقعات پہ وہ مسلسل یہ الزامات لگا رہے تھے پنجاب حکومت پہ, ایجنسیز پہ, پولیس پہ کہ انہوں نے یہ سب کروایا. تو اعتزاز احسن صاحب آپ کی یہ کوششیں بیکار جائیں گی. جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں ان کا ٹرائل ملٹری ایکٹ کے تحت ہی ہوگا. تو دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے آج کیا فیصلہ آتا ہے, اور فیصلے کے بعد کیا رد عمل آتا ہے حکومت کی جانب سے, ادارے کی جانب سے. لیکن پاک فوج نے یہ واضح کر دی ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث سہولت کاروں کو, منصوبہ سازوں کو کسی بھی صورت معاف نہیں کیا جا سکتا. ناظرین, آج اتنا ہی. امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی. اگر اچھی لگی تو لائک کریں, شیئر کریں, اور آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ نگہبان, اینڈ کیپ واچنگ PD TV.